السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے، محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلم کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے اریحا شہر مراد ہے، مگر یہ بعید ہے کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور یہ اس راستے پر نہیں ہے۔ اور بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے، یہ قول اس سے بھی زیادہ بعید ہے۔ زیادہ صحیح قول جسے اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ اس سے بیت المقدس کا شہر ہی مراد ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہاں یہ اشکال پیدا کرتا ہے کہ بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں فتح ہی نہیں ہو سکا، حالانکہ فبدل کی فا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے بعد وہ فوراً شہر میں چلے گئے۔ رازی نے اس اشکال کا حل پیش کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی زبانی دیا گیا ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ یوشع بن نون علیہ السلام کے عہد نبوت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہیں حکم دیا گیا ہو کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم ویسے ہی تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں فتح کے موقع پر تسبیح و استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد نماز فتح 8 رکعات ادا کی ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے۔ احسان کا معنی خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، سو اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ بخاری الایمان باب سئل جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔